اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورة الممتحنۃ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 431 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الممتحنۃ، یہ باب ہے سورہ ممتحنہ کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن الحسن بن محمد هو ابن الحنفیۃ عن عبید اللہ ابن ابی رافع قال سمعت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یقول. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے روایت کی عمرو بن دینار سے، انہوں نے حسن ابن محمد سے جو کہ ابن الحنفیہ ہے، انہوں نے عبید اللہ ابن ابو رافع سے. عبید اللہ نے کہا کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد بن الاسود، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر بن العوام اور مقداد بن الاسود رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا. فقال، اور ارشاد فرمایا، انطلقوا حتی تأتوا روضۃ حاخ فإن بها ضعینۃ معها کتاب فخذوه منها فأتونی به. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ روضہ خاخ پر پہنچو، وہاں پر اونٹ پر سوار ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس عورت سے لے لو اور میرے پاس لے آؤ. فخرجنا تتعادى بنا خیلنا حتى اتینا الروضة فاذا نحن بالضعینہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پس ہم نکلے، ہمارے گھوڑے ہمارے ساتھ سرفٹ دوڑ رہے تھے یہاں تک کہ ہم روضہ پہنچے. پس اچانک ہمیں اونٹ پر سوار ایک عورت ملی. فقلنا اخرجی الکتاب، ہم نے کہا کہ خط نکال. فقالت ما معی من کتاب، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں. قلنا لتخرجن الکتاب او لتلقین الثیاب، ہم نے کہا کہ یا تو خط نکال یا کپڑے نکال، یعنی ہم تیرے جامہ تلاشی لیں گے. قال فاخرجته من عقاصها، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی چوٹی میں باندھے کپڑے میں سے وہ خط نکالا. قال فاتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فاذا هو من حاطب ابن ابی بلتعۃ الى اناس من المشرکین بمکہ یخبرهم ببعض امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس اچانک پتہ چلا کہ وہ خاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خط تھا جو مکہ کے چند مشرکین کے نام انہوں نے لکھا تھا، اور ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہم کے بارے میں کچھ اطلاع دی تھی. مکہ کی طرف آپ علیہ السلام کوچ کرنے والے تھے، تو اس بارے میں لکھا تھا. فقال ما هذا یا حاطب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے حاطب یہ کیا معاملہ ہے؟ قال لا تعجل علی یا رسول اللہ، حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھ پر حکم لگانے میں جلدی نہ کیجیے. انی کنت امرأ ملصقا فی قریش ولم اکن من انفسها وکان من معک من المہاجرین لهم قرابات یحمون
بہا اہلیہم و اموالہم بمکہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں جو قریش کے ساتھ چپکا ہوا ہوں، یعنی ان کا حلیف ہوں، میں ان کے خاندان میں سے نہیں ہوں، اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین حضرات ہیں ان کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، وہ ان رشتہ داریوں کی وجہ سے مکہ میں جو ان کے بال بچے اور سامان ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ فأحببت إذ فاتني ذلك من نصب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا وارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر۔ پس میں نے چاہا کہ جب یہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی، یعنی قریش کے ساتھ میرا نسبی تعلق تو نہیں ہے، تو میں ان پر کوئی احسان کروں تاکہ وہ میرے اقربا کی حفاظت کرے، اور میں نے یہ حرکت کسی کفر کی وجہ سے، اپنے دین سے پلٹنے کی وجہ سے یا کفر پر راضی ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑاؤں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قد شہد بدرا فما يدريك لعل الله اطلع على اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے احوال جان لیے، پس فرمایا کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ قال وفیہ انزلت هذه السورة یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ السورة۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں سورہ ممتحنہ یہ پوری سورت نازل ہوئی آخر تک۔ قال عمرو وقد رأيت ابن ابی رافع وكان كاتبا لعلی، عمرو بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو رافع جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، میں نے ان کے بیٹے عبید اللہ کو دیکھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب تھے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفیہ عن عمر و جابر بن عبداللہ، اس باب میں حضرت عمر اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایات مروی ہے۔ وروا غیر واحد عن سفیان بن عیینہ هذا الحدیث نحو هذا، اور کئی حضرات نے سفیان بن عیینہ سے یہ روایت اسی طرح نقل کی ہے۔ وذکروا هذا الحرف فقالوا لتحرجن الكتاب او لتلقین الثياب، اور اس میں بھی یہ جملہ اسی طرح ہے جو کہ اس روایت میں آیا کہ تو یا تو خط نکالے گی یا تیرے کپڑے نکال۔ وهذا حدیث قد روی ایضا عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی بن ابی طالب نحو هذا الحدیث، وذکر بعضهم فیہ لتحرجن الكتاب او لنجردنک۔ اسی طرح یہ حدیث عبد الرحمن السلمی سے، ابو عبد الرحمن السلمی سے مروی ہے، انہوں نے علی ابن ابی طالب سے نقل کیا ہے اسی روایت کی طرح۔ اس میں بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرَّدَنَّكِ، اس میں یہ الفاظ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ کی جگہ لَنُجَرِّدَنَّكِ یہ لفظ اس میں آیا ہے کہ یا ہم تجھے پھر ننگا کریں گے، یعنی جامہ تلاشی لیں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، صلح حدیبیہ جو مشرکین مکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، تو اس میں کچھ حلیف وہ مسلمانوں کے تھے اور کچھ حلیف مشرکین مکہ کے تھے۔ مثال کے طور پر بنو بکر وہ مشرکین مکہ کے حلیف تھے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ اب قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اس طور پر کہ بنو بکر کی مدد کی انہوں نے بنو خزاعہ کے خلاف، حالانکہ صلح حدیبیہ کے شرائط میں سے یہ تھا
کہ ایک دوسرے کے خلاف نہ جنگ کریں گے اور نہ کسی کی مدد کریں گے، کوئی اور بھی اگر حملہ کرے تو اس کے ساتھ بھی تعاون نہیں کیا جائے گا۔ اب مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے بنو خزاعہ نے یہ اطلاع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا اور مکہ پر چڑھائی کا عزم کر لیا، مگر اس میں مشکلات یہ تھی کہ اب علیہ السلام کو حرم شریف کا بھی احترام درپیش تھا، چنانچہ اس میں آپ علیہ السلام نے کمال رازداری سے تیاری شروع کی اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ جو بھی جاسوس ہے ان کو اندھا کر دے تاکہ ہماری خبریں قریش تک پہنچنے سے رک جائے، کیونکہ لشکر جب اچانک ان کے سر پر پہنچے گا تو کسی بڑی جنگ کی نوبت نہیں آئے گی بلکہ آسانی کے ساتھ مکہ فتح ہو جائے گا۔ اب جنگ کی تیاری جب جاری تھی تو حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط قریش مکہ کو لکھا چند سرداروں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ارادہ کر رہے ہیں اور تم ہرگز ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ خط ایک عورت کو دیا جس نے اس کو اپنی چوٹی میں کپڑے کے اندر باندھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی، زبیر بن العوام اور مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھیج کر یہ خط پکڑوا لیا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں اس کو پیش کر دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس بارے میں جو سچی بات تھی وہ آپ علیہ السلام کے سامنے رکھ دی کہ میرا مکہ مکرمہ میں کوئی رشتہ دار نہیں، میرا رشتہ ان میں نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر میرے اقربا ہے، تو اگر ہم حملہ کریں گے تو وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے، جبکہ مہاجرین کے کئی سارے لوگ وہاں پر ان کی رشتہ داریاں ہیں، وہ ان لوگوں کے ہاں پناہ لے سکتے ہیں۔ تو میں نے صرف اور صرف اسی نیت کے ساتھ اس طرح حرکت کی ہے، نہ کفر کی وجہ سے، نہ ارتداد کی وجہ سے اور نہ کفر پر رضامندی کی وجہ سے۔ تو چونکہ وہ سچا تھا، بدری صحابی تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ کہا اس نے۔ تو یہی واقعہ اسی کی بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری صورت ممتحنہ اس بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجو اور وہ لوگ اس کے قابل نہ ہو۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمتحن الا بالآیة التي قال اللہ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش نہیں کیا کرتے تھے مگر اس آیت کے ساتھ جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں بیعت ہونے کے لیے آئی۔ یہی آیت کریمہ میں جو آیا ہے اسی کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیا کرتے تھے۔ قال معمر فاخبرنی ابن طاووس عن ابیہ قال ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ الا امرأۃ یملکها۔ معمر نے کہا کہ مجھے ابن طاووس نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد طاووس سے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا سوائے اس عورت کے جس کے آپ علیہ السلام مالک ہوتے تھے، یعنی اپنی بیوی باندی وغیرہ۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبقی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا يزيد بن عبد الله الشيباني قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثتنا ام سلمة الانصاریة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی ابو نعیم سے،
انہوں نے یزید ابن عبداللہ الشیبانی سے انہوں نے کہا کہ میں نے شہر ابن حوشب کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی ام سلمہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہوں نے کہا قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا ان نعصيك فيه، کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی بیت ہونے والی عورتوں میں سے ایک نے پوچھا کہ وہ معروف کیا ہے جس کی خلاف ورزی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تنحنا، کہ نوحہ مت کرو۔ قلت یا رسول اللہ ان بنی فلان قد اسعدونی على عمی ولا بد لی من قضائهم فابا علی فاتیته مرارا فاذن لی فی قضائهن۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ حضرت ام سلمہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جن کا اصل نام اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں خاندان والوں نے میرے چچا کے موت پر رونے میں ہمارا تعاون کیا تھا اور میرے لیے اس حق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ فابا علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دینے سے انکار کیا۔ پس جب میں آپ علیہ السلام کے پاس بار بار اجازت لینے کے لیے آتی رہی تو آپ علیہ السلام نے مجھے صرف ان کا حق ادا کرنے کے لیے اجازت دی۔ فلم انح بعد قضائهن ولا على غیره حتى الساعة ولم يبق من النسوة امرأة الا وقد ناحت غیری۔ ام سلمہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ان کا حق ادا کرنے کے بعد میں نے اس میت کے علاوہ اور کسی پر آج تک نوحہ نہیں کیا، اور میرے ساتھ بیعت کرنے والی عورتوں میں سے کوئی بھی باقی نہ رہی اپنے اس بیعت پر مگر یہ کہ اس نے نوحہ کیا، سوائے میرے کہ میں نے اس کے بعد پھر نوحہ نہیں کیا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وفیہ عن ام عطیہ، اور اسی میں اس باب میں ام عطیہ سے بھی روایت مروی ہے۔ قال عبد بن حمید ام سلمۃ الانصاریہ ہی اسماء بنت یزید ابن السکن، ام سلمہ انصاریہ یہ اسماء بنت یزید السکن ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی عزیز طلباء کرام، دو روایتیں یہاں پر اس آخری سلائیڈ میں آئی۔ پہلی سورہ ممتحنہ کے آیت نمبر 10، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان عورتیں دارالحرب سے ہجرت کر کے آتی تو ان کا امتحان لیا جائے کہ کیا واقعی وہ ایمان لائے یا کسی اور مقصد سے ہجرت کر کے آئی ہے، تو ان کا امتحان کس طرح سے ہوتا تھا، تو وہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں تھا، جن میں 6 باتوں کا ذکر ہے۔ وہ شرک نہیں کرے گی، وہ چوری نہیں کرے گی، وہ بدکاری نہیں کرے گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرے گی، بہتان کی اولاد نہیں لائے گی، اور مشروع باتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ تو ام المؤمنین فرماتے ہیں صرف اسی آیت میں آپ علیہ السلام ان سے یہ بیعت لیا کرتے تھے۔ پھر طاؤس رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، جبکہ ایک اور قول کے اعتبار سے یہ ام المؤمنین کا بھی قول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیعت کرتے وقت کسی بھی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، کسی بھی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، مگر صرف ان عورتوں کا جو آپ علیہ السلام کی نکاح میں تھی یا مملوکہ تھی جن کے آپ مالک تھے۔ آخری روایت میں عورتوں کو جس کام سے منع کیا گیا تھا اس میں سے ایک جو آخری بات تھی کہ مشروعات میں تمام باتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نوحہ نہ کرو۔ اب ام سلمہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ فلاں لوگوں نے تو میرے چچا کی جب موت ہوئی تھی تو ہمارے ساتھ رونے میں اس وقت تعاون کیا تھا، تو میرے لیے ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے، آج ان کے ہاں میت ہے۔ تو آپ علیہ السلام پہلے اجازت نہیں دیتے رہے، جب وہ بار بار آتی رہی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کے لیے اجازت دی، اور وہ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ بیعت کرنے والی عورتوں میں سوائے میرے پھر کسی نے بھی نوحہ
نہیں کیا، یعنی باقی سب وہ عورتیں جو تھی وہ نوحہ کرنے میں مشغول ہو گئی تھی سوائے میرے، میں نے پھر کبھی اس کے بعد زندگی بھر اس گھڑی تک نوحہ نہیں کیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔